ارشاد رحمان ہے، محبوب اگر آپ کا دل سخت اور مزاج تند ہوتا تو یہ لوگ آپ کے گرد کبھی بھی نہ بیٹھتے۔ جب غزوہ خیبر ہوا تو کچھ لوگ پلٹ کے دوبارہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عفو درگزر سے کام لیتے ہیں۔ حاضرین مجلس، دین محبت سے پھیلا ہے، دین حسن اخلاق سے پھیلا ہے۔ ایک ہندو شاعر کہتا ہے، یہ لڑتے قبائل کو کس نے بتایا، محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کائنات کی چمک، کائنات کی رونق، یہ سب محبت کے دم قدم سے ہے۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں، تم میں اچھا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، وہ اچھا نہیں ہے جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک خاتون کا تذکرہ کیا گیا کہ بندہ نواز صوم و صلات کی پابند ہے، لیکن اس کے رویوں سے، اس کے فتنوں سے ہمسایہ محفوظ نہیں، تو آقا فرماتے ہیں وہ عورت جہنمی ہے۔ میرے رسول فرماتے ہیں، گھر خریدنے سے پہلے ہمسایہ اور سفر کرنے سے پہلے ہم سفر دیکھ لیا کرو۔ حضرت علی کا قول ہے، آپ فرماتے 5 چیزیں سعادت مندی کی نشانیاں ہیں، بیوی موافق ہو، بھائی متقی ہو، بیٹے فرما بردار ہوں، اور ان میں ایک فرمایا کہ اس کے پڑوسی اچھے ہوں، 5واں فرمایا اس کا رزق اس کے اپنے شہر میں ہو۔ ہمسایہ دوستو دیوار کا ہے یا سرحد کا، ہمسایہ اچھا نہیں تو زندگی عذاب ہے۔ اور آپ ان لوگوں سے پوچھ کے دیکھ لیں جو اس عذاب میں مبتلا ہیں۔ ہمسایہ صرف اتنا کہہ دینا کہ ڈیک کی آواز تھوڑی سی ہلکی کر دو تو اس بات پہ ناراض ہوگا کہ گانا میرے گھر میں چل رہا ہے، تمہیں کیا مسئلہ ہے، اور پھر ضد میں آ کے اوباش لڑکوں کو مکان کی چھت پہ لے چڑھے گا اور اس غریب کی بیٹیوں کو چھیڑے گا، آوازیں کسے گا، کبھی اس کے دروازے کے سامنے گندگی پھینک جائے گا، کبھی روڑے اٹکائے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ گھر خریدنے سے پہلے ہمسایہ، سفر کرنے سے پہلے ہم سفر دیکھ لیا کرو۔ اگر کسی کو اچھا ہمسایہ نہ ملے تو زندگی عذاب، اور اگر کسی کو ہمسایہ اچھا مل جائے تو اس کے لیے بہت بڑا یہ شرف اور اعزاز ہے۔ ابو حمزہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ شہرت تھی، لوگ کہتے تھے یہ نشہ بیچتے ہیں۔ وہ کوئی منشیات کا کام نہیں کرتے تھے، بلکہ جب وہ حدیث رسول بیان کرتے تو لوگوں پہ نشہ طاری ہو جاتا تھا۔ ابو حمزہ کا ہمسایہ اس کو بامر مجبوری مکان فروخت کرنا پڑ گیا، اور اس نے باہر لکھ کے لگا دیا، مکان برائے فروخت، جس طرح ہم بھی لکھتے ہیں، اور اس نے تو رولا مکایا نا، ہم تو بحث کرتے ہیں بعد میں خریدتے ہیں، نہ سمجھ میں آئے تو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اس نے رولا مکا دیا۔ اس نے باہر اس کی قیمت لکھی 2000 درہم میرے مکان کی قیمت، اور مزید لکھتا ہے کہ 2000 درہم ابو حمزہ کی ہمسائیگی کا لوں گا۔ لوگوں کی ایک لمبی لائن لگ گئی 4000 دینار دینے کے لیے، اور جب ابو حمزہ کو پتہ چلا کہ میرا گوانڈی مکان بیچ کے جا رہا ہے تو آپ نے خادم کو 4000 دینار دیے، فرمایا جلدی جاؤ اور یہ میرے ہمسائے کو دے آؤ، اور اسے کہنا کہ یہ ویسے ہی رکھ لے لیکن مجھے چھوڑ کے نہ جانا۔ کتنی بڑی دولت ہے کہ تمہاری یادیں وہ سنبھال کے رکھتا ہے، آپ کا روٹھ جانا، چلے جانا، اس کے لیے اس کی طبیعت پہ گراں گزرتا ہے۔ لیکن کچھ ایسے بھی فتنہ پرور ہمسائے ہوتے ہیں، وہ گلی محلہ بستی شہر کیا دنیا چھوڑ جائیں تو لوگ دیگے چڑھاتے ہیں، وہ کہتے شکر ہے فتنہ زمین میں چلا گیا۔ بھائی جان، جیو شان سے، مرو ایمان سے۔ یہ کچھ زندگی ہے کہ آپ مر گئے تو آپ کے مرنے پر لوگ فرحت اور دیگے چڑھانے لگے۔ تذکرہ خاتون کا ہے بھائی، نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، لیکن زبان کا زہر
کوبرا سانپ سے بھی زیادہ زہریلا ہے، تو فیصلہ کیا دیا؟ جہنمی ہے۔ اسی طرح ایک اور عورت کا تذکرہ ہوا، معمول کی نمازیں، معمول کے روزے، لیکن اس کے رویے سے اس کا ہمسایہ مطمئن ہے، خوش ہے، تو میرے نبی فرماتے ہیں وہ عورت جنتی ہے۔ جنت کا معیار کیا ہے دوستو؟ اچھے اخلاق، میٹھے بول ہیں۔ امام منذری الترغیب والترہیب میں ایک روایت لائے ہیں، یہ 6 صدی کے محدث ہیں، حدیث کی معتبر کتاب ہے۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شخص حاضر ہوا جس کا نام نامی اسم گرامی جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضور سے پہلی ملاقات تھی اور اللہ نے اپنے محبوب کو یہ کمال بخشا تھا کہ آپ پہلی ہی ملاقات میں اپنا بنا لیتے تھے۔ ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، مٹھیاں مٹھیاں بولیاں مدنی ڈول دیاں، کنا دے وچ رہندیاں مشری گول دیاں، لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، دنیا تے آیا نہ کوئی تیری مثال دا۔ میٹھی میٹھی باتیں تھی، من میں اتر گئی، ایمان نصیب ہوا، جانے لگے تو عرض کرتے ہیں آقا میرے دامن میں کچھ حکمت کے موتی ڈال دیجئے۔ دوستان عزیز، جو شخص ابھی ابھی ایمان لایا ہے اس کو میرے کریم آقا نے پہلی نصیحت کیا فرمائی؟ نماز پڑھا کرو، روزے رکھو، موسم حج آئے تو حج کے لیے نکلو، مال کے نصاب ہو تو زکوٰۃ دو۔ ان میں سے کوئی نصیحت نہیں کی۔ جو شخص ابھی ابھی ایمان لایا ہے اس کو سب سے پہلی نصیحت یہ فرمائی، لا تسبن احدا، فرمایا جابر کسی کو گالی نہ دینا، اس کو اخلاق سکھائے۔ اور آپ فرماتے پھر میں نے ساری زندگی کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی۔ معذرت سے کہوں گا ہمارے بچے بولنا سیکھتے ہیں تو گالیاں سیکھتے ہیں۔ بچپن کی گالی نے ہنس دیا اور رات جب گھر والے سارے جمع ہوتے ہیں تو اس کو باقاعدہ چھیڑا جاتا ہے، ماحول بنایا جاتا ہے۔ وہ گالی نہ دے تو اس سے تقاضا کیا جاتا ہے کہ جو صبح گالی مجھے دی وہ دادا ابو کو سناؤ، پاپا کو سناؤ۔ یہ کوئی سنانے والی چیز ہے؟ رویوں پہ غور کرنا چاہیے تھا کہ میری غفلت، ہماری کوتاہی کی وجہ سے اس کی زبان پہ گالی آئی ہے۔ تقاضا تھا اپنی زندگی سے، اپنے گھر سے گالی نکالتے، لیکن ہم نے حوصلہ افزائی کی۔ اچھا وہی بچہ جب بڑا ہو کر ہمیں گالی دیتا ہے، بچے بڑے ہوتے پتہ بھی نہیں چلتا، اور بڑا ہو کے گالی دیتا تو پھر ہم کہتے ہیں یہ ہماری بہو نے اس کو تعویذ ڈال دی ہے۔ یار اس بیچاری کا کیا قصور ہے، 1 مہینہ ہوا ہے وہ آپ کے گھر میں آئی ہے، اچھے گھر کی بیٹی ہوگی، یہ الزام اس بیٹی پہ کیوں لگا رہے ہو؟ 25 سال تو آپ کے زیر تربیت رہا ہے، گالی کا ماحول تو آپ نے خود فراہم کیا ہے۔ کیا ہمارے گھروں میں ہمارے بوڑھے ہمیں گالیاں نہیں دیتے؟ کیا میاں بیوی کی نفرت کی جو آگ بھڑکی ہے گھروں میں، وہ تلخیاں کیا بچے سیکھتے نہیں؟ 25 سال گالی کا ماحول ہم نے خود دیا ہے، اس میں آنے والی کا کیا قصور ہے؟ بچے تو کوڑا کاغذ ہوتے ہیں، جو بھی تحریر لکھو گے وہ انمٹ ہے۔ آپ نے گالی لکھی، اس نے گالی بولی۔ نیپولین کہتا اچھی مائیں دو اچھی قوم دوں گا۔ ہم نے گالی دی تو اس نے گالی ہی دینی ہے بھائی۔ آؤ میں آپ کو ایک ماں کی کہانی سناتا چلوں۔ اس نے اپنے بیٹے کو مدرسے میں بھیجا، استاد نے کہا بیٹا پڑھو الحمدللہ رب العالمین، ازبر تھا، 14 پارے سنائے۔ استاد بڑے متاثر ہوئے، بیٹے جہاں سے 14 پڑھے بقیہ 16 بھی اسی مدرسے میں اسی استاد سے پڑھ لیتے، ہجے اچھی ہے، منزل خوب ہے۔ تو بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ عرض کرتے ہیں استاد جی میں نے کسی مدرسے میں کسی استاد سے زانو تلمس طے نہیں کیے۔ فرمایا بیٹے یہ دولت پائی کہاں سے؟ تو آپ عرض کرتے ہیں استاد جی میری والدہ 14 پاروں کی حافظہ تھی، میں نے ماں سے سن سن کے حفظ کر لیے ہیں۔ ماں قرآن پڑھے تو بیٹا قاری قرآن بنتا ہے، ماں دودھ پلائے سونے محمد پہ درود پڑھے تو بیٹا دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دیتا ہے۔ کردار نسلیں سنوارتا ہے صاحب، لیکن معذرت سے ہم نے بچوں کی نوک پلک کی نہیں سنواری، ہم نے بچوں کو صرف دولت دی اور دولت ہی دے کے گئے، اور دولت اکٹھی کی اور آگے دولت کی ہی دعوت دی، انہیں اچھا انسان نہ بنایا۔ وہ گالیاں بڑے ہو کر ہمیں دیتے ہیں تو ہم کسی اور کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔
کاش کہ اپنے بچوں کو ہم قرآن کا قاری بھی بناتے، انہیں اچھے اخلاق بھی سکھاتے. اور یہ کہاں سے نصیب ہوگا؟ یہ چار دیواری سے ہوگا. ادارے آپ کو رٹو طوطا بنا سکتے، آپ کو فنون کے ماہر بنا سکتے، لیکن آپ کی تعمیر آپ کے گھر سے ہوگی. سب سے بڑی یونیورسٹی ماں باپ ہے، ماں باپ سے سیکھنا ہوتا ہے. لیکن ہم نے کیا سکھایا؟ ہم نے گالیاں، ہم نے نفرت. میں مر جاؤں تو چچا کو منہ نہیں لگانا، وہ میرے جنازے میں آئے تو دھکے دے کے نکال دینا. ہم نے تو اپنے بچوں کو نفرت سکھائی، ہم نے اپنے بچوں کو گالیاں سکھائی. اور جب بڑے ہو کر گالیاں دیتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں یہ کسی نے سکھایا. کسی نے نہیں سکھایا بھائی، یہ ہم نے خود ہی سکھایا. کلاس روم میں ٹیچر بچوں سے سوال کرتا ہے بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ ایک بچہ کہتا ہے میں ڈاکٹر بنوں گا، کسی نے کہا میں انجینئر بنوں گا، اور ایک بچہ کہتا ہے میں بڑا ہو کر صحابی رسول بنوں گا. اچھا، یہاں آ کر کے ٹیچر کو جھٹکا لگا، رک گیا. اس نے کہا بیٹے صحابی تو وہ ہوتا ہے جس نے حضور کا زمانہ پایا ہو، سر کی آنکھوں سے جی بھر کے سونے محمد کو دیکھا ہو، اور تو 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑا ہے. خیر یہ بتاؤ دل میں یہ شوق کیسے پیدا ہوا؟ تو اس بچے نے کہا استاد جی میری والدہ روزانہ سونے سے پہلے ایک صحابی رسول کا واقعہ سنا کے سوتی ہے. میرے دل میں شوق پیدا ہوا ہے کہ میں بڑا ہو کر صحابی بنوں. یہاں سوال عرض کروں گا، کیا ہمارے بچوں کو صحابہ کے نام آتے؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کو صحابہ کی باتیں سنائی، سیرت سکھائی؟ آج ہم سے بچے سوال کرتے ہیں، یعنی کہ یہ فتنے کا دور ہے نا، گلی گلی فتنہ ہے. لوگ کہتے ہیں 6 صحابہ کے علاوہ سب جہنمی ہیں، مفاد پرست لوگ تھے یہ. لوگ کہتے ہیں کہ ابو بکر کا نام لینے سے زبان گندی ہوتی ہے. کوئی کہتا ہے کہ مجھے اپنی عمر سے اس لیے نفرت ہے کہ اس کا نام عمر ہے. کاش کے بچپن میں سکھایا ہوتا صحابہ کا پیار. اور آج کوئی بدبخت ابو بکر کے نام پہ وہ گالی دیتا تو کیا وہ زبان گدی سے نہ کھینچ لیتا کہ میری ماں نے تو بچپن میں بتایا تھا، میرے رسول نے فرمایا میں نے جس کو بھی دین دیا اس نے تعامل تردد سے کام لیا، لیکن ابو بکر وہ جوان ہے، میں نے دین دیا اس نے جھولی میں ڈال لیا. وہ کہے گا میری ماں نے بتایا تھا، ابو بکر وہ ہیں. حضور فرماتے دنیا میں سب کو صلہ دیا ہے، ابو بکر کو قیامت کے دن میرا رب ہی صلہ عطا فرمائے گا. تو کوئی عمر کے بارے میں بات کرے گا تو وہ کہے گا نہیں کہ میری ماں کہتی عمر جب ایمان لایا تھا تو ناروں کی گونج میں استقبال ہوا تھا. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میرا عمر وہ ہے کہ جس کے سائے سے شیطان بھاگے. تو صحابہ کا پیار سکھانا تھا، لیکن ہم نے انہیں آوارہ چھوڑا، ہم نے ان کی مہار ان کی کندھوں پہ رکھ دی، اور پھر جو بنے وہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ سکھایا کس نے صحابی بننے کا؟ یہ ماں نے سکھایا ہے. منصور الوی ایک بہت بڑا رائٹر گزرے، وہ کہتا ہے میں نے ایک دن بچے سے کہا کہ بیٹے تو بڑا لائق ہے، تیرے آنے والے کل میں خواب کیا ہیں، کیا بننا چاہتے ہو؟ تو اس بچے نے کہا میں بڑا ہو کر نور الدین زنگی بنوں گا. آپ جانتے نور الدین زنگی کون ہے؟ یہ وہ شخصیت ہے جنہیں حضور خواب میں ملے. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. اللہ ہم کو حضور کی زیارت نصیب فرمائے. خواب میں حضور ملے، فرمایا نور الدین 2 چتکبرے کتے میری طرف بڑھ رہے ہیں اور ان کا راستہ روکو. اٹھے، وضو بنایا، مصلی پہ بیٹھ کے رونے لگے. اللہ خیر کرے مدینے میں کیا ہونے والا ہے. دوسرے دن پھر حضور ملے، کہا وہ میری طرف بڑھ رہے ہیں. تیسرے دن پھر ملے، اب کے بار مصلی پہ نہیں دوڑ لگا دی. 20 دن کا سفر 16 دن میں کیا اور مدینے کے سارے راستے بند کیے اور ان کتوں کو ڈھونڈ کر کے واصل نار کیا. پھر مدینے کی گلیوں میں چیخے مار مار کے روتا ہے اور کہتا ہے بندہ نواز یہ میرا اعزاز کہ اس بری کائنات میں آپ نے میرا انتخاب کیا. استاد نے کہا بیٹا نور الدین زنگی بنے گا؟ کہا ہاں. کہا شوق کیسے پیدا ہوا؟ اس نے کہا استاد جی میری ماں کہتی بیٹے اگر تو نور الدین زنگی بنے گا نا تو خواب میں رسول اللہ تمہیں اپنی زیارت سے مشرف فرمائیں گے. نسلوں کو سنوارنا ہوگا بھائی. تو فرمایا کسی کو گالی نہ دینا. میرے آقا کا فرمان ہے مرغے کو گالی نہ دو. کیوں؟ فرمایا وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے. جملہ لیجئے گا، یہاں رک کر کے عرض کروں گا. فرمایا مرغے کو گالی نہ دو، وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے. اور آج لوگ علماء کو گالیاں دیتے ہیں جو لوگوں کو دین سکھاتے ہیں.
جنہیں استنجا کرنے کا بھی پتہ نہیں نہ ہوتا، جو منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے. جس کو مصلی پہ کھڑا کرو نا اس کی عزت بھی کیا کرو. واصف علی واصف کہتے ہیں تسلیم کے بعد تحقیق گمراہی ہوتی ہے. پہلے تحقیق کرو، جب مان لو تو پھر کیڑے نہ نکالو. جمعرات کو کاپی پینسل لے کے مکان کی چھت پہ نہ چڑھ جاؤ اور بعد میں پوچھا وجی کتنے پیسے ہو، 250-300 روپیہ ہوتا ہے. ہمیں اتنا بھی اعتماد نہیں جسے مصلی پہ کھڑا کیا ہے وہ 250-300 روپیہ آپ کا کھا جائے گا. فقہ کا مسئلہ اگر دل میں اتنی بات آ جائے نا کہ میرے کپڑے امام کے کپڑوں سے اچھے ہیں، اس کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی. جسے مصلی دو اس کو عزت بھی دو، اور جو مصلی کے وارث ہیں انہیں بھی خوددار ہونا چاہیے. وہ لوگوں کے نذرانوں پہ نہ نظر رکھیں. ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہے کہ بیٹا وہ اللہ کتوں کو رزق دیتا ہے، تمہیں محروم نہیں رکھے گا. لوگوں کی جیبوں پر نظر نہیں، دھڑکتے ہوئے دل پہ نظر ہونی چاہیے. تو پہلی نصیحت فرمائے کسی کو گالی نہیں دینی. آج وعدہ کرتے ہیں اللہ ہمیں اس پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری نصیحت فرمائے جابر نیکی کو حقیر نہ جاننا. دیکھیے ہم روزانہ گھر سے اسکول، کالج، فیکٹری، کارخانہ جاتے ہیں اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے راستے میں کوئی روڑا، کوئی پتھر آ جاتے ہیں، ہم احتیاط سے گزر جاتے ہیں. لیکن یہ خیال شاید کہ کبھی نہیں گزرا کہ میرے بعد میرا کوئی آنے والا مومن بھائی اس راستے سے گزرے گا تو کہیں بے خبری میں وہ اس پتھر سے نہ الجھ جائے. تقاضا تھا اس روڑے کو، اس پتھر کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیتے، لیکن ہم اس خیال سے گزرتے اس کا اجر کیا ہوگا. رحمت حق بہانہ می جوید، اللہ کی رحمت بندے کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے. ایک بہت بڑے محدث دنیا سے چلے گئے، کسی کو خواب میں ملے، پوچھا حضرت سنائیں قبر میں کیسے ہیں؟ کہا الحمدللہ قبر جنت کا باغ ہے. پوچھا کون سا عمل بخشش کی سبب بنا؟ کہا ایک چھوٹا سا عمل کہ ایک دفعہ میں حدیث لکھنے بیٹھا، سیاہی میں قلم ڈبویا، باہر نکالا، لکھنے لگا کہ اس پہ مکھی آ کے بیٹھ گئی. فرماتے اس خیال سے قلم کو روک لیا کہ یہ مخلوق خدا ہے، پیٹ کی پیاس بجھا لے میں پھر لکھ لوں گا. کہتے ہیں اللہ کو میری یہ ادا پسند آئی، اللہ نے میری مغفرت فرما دی. تیسری نصیحت فرمایا جابر جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو. ہم لوگ سٹیٹس کو باہر رکھتے ہیں. دیکھیے ہم مذہبی لوگ ہیں اور میں ان لوگوں کی نشاندہی کروں گا جو دین کے نام پہ دھندا کرتے ہیں، جو چائے کی پیالی پہ دین بیچنے والے ہیں. میں ان کی میں بڑوں کی تو ہم جوتوں میں بیٹھنا اعزاز جانتے ہیں، اور اگر اچھے لوگ میسر آ جائیں تو ان کے قدموں میں بیٹھنا بھی چاہیے. ہاتھ چوما تینوں پیڑ پہندی، دل چاہتا ہے چوما جتیاں نو. ہم اللہ والوں کے پاؤں بھی چوم لیتے ہیں، لیکن جو دین کے نام پہ کاروبار کرتے میں ان کی نشاندہی کروں گا. غریب آدمی ٹائم لینے آ جائے تو ہم ٹائم بھی نہیں دیتے، کوئی مسئلہ پوچھنے آ جائے تو ہم مسئلہ بھی نہیں بتاتے. ایک چیشا وطنی سے، ایک بہاول نگر سے، ایک ملتان سے 500,000 کلومیٹر کا سفر کر کے ہمارے پاس آیا اور اسے نظر انداز کیا گیا. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس دینے کے لیے نذرانہ نہیں. اس کو مسجد کی نکر میں بٹھا کے کہا یہاں بیٹھ کے یا حیو یا قیوم کے وظیفے میں مشغول ہو جاؤ. او بھائی وظائف تو ہمیں بڑے ملتے جب ہم کسی کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہیں. وظائف کی تو کمی نہیں. سالک راہ سلوک میں جب منازل طے کرتا ہے تو شیخ وظائف دیتا ہے. وظائف کی کمی نہیں. وہ 500,000 کلومیٹر کا سفر کر کے اس لیے آیا ہے، وہ کوئی دکھڑا کہنے آیا تھا. وہ سمجھتا تھا یہ وہ کندھا ہے جہاں سر رکھ کے رہوں گا تو میرے کچھ دکھ کم ہوں گے، لیکن اسے نظر انداز اس لیے کیا گیا کہ اس کے پاس نذرانہ نہیں، اور وہ تو عقیدت میں بیٹھ کے وظیفے میں مشغول ہو گیا. لیکن چند گھڑیوں بعد ایک آیا کلف لگے کپڑوں میں، اس کے آگے پیچھے خدام تھے اور وہ سیدھا پیچھے حجرے میں چلا گیا. اندر سے آواز آئی کہ آپ کسی کے ہاں پیغام بھیج دیتے تو میں خود ہی آ جاتا. بتائیے جو باہر وظیفے میں مشغول تھا اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی. اگر یہ رویے ہمارے ہوئے تو لوگوں کو دین کہاں سے ملے گا. اور میں آپ سے بھی مخاطب ہوں، آپ اپنے ملازم سے اس طرح بات کیا کرو جس طرح اپنے بیٹے سے بات کرتے ہو. واصف علی واصف کہتے ہیں اپنے ماتحت کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ اسے اپنا ماتحت ہی نہ سمجھو. ہم تو فخر سے بتائیں یہ ہمارا نوکر ہے، یہ ہمارا ملازم ہے. یہ نوکر کہنا بھی تکبر ہے. اور واصف علی واصف کا جملہ لیجئے گا، آپ فرماتے بڑا آدمی وہ ہوتا ہے، ایک معیار میں نے آپ نے مقرر کیا ہے، جس کے پاس دوڑتی گاڑیاں، فلک بوس عمارتیں، بنگلے پلازے ہوں. ہم سمجھتے یہ بہت بڑا آدمی ہے، 100 مربے کا مالک ہے، بہت بڑا آدمی ہے، اس کے پاس 2 کروڑ کی گاڑی ہے، بہت بڑا آدمی ہے. واصف علی واصف کا جملہ لیجئے گا، آپ فرماتے بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ خود کو چھوٹا نہ محسوس کریں.
لیکن ہم لوگوں نے کہا اس کو اوقات میں رکھو. اوقات کس چیز کا نام ہم لوگوں نے رکھا؟ روپے پیسے کی کہانی کہی. میاں صاحب فرماتے بے وقوفاں دے نوکر ویکھے دانش مند سیانے. ہم نے معیار کس چیز کو مقرر کیا؟ پیسے کو، روپے کو. ہم کہتے ہیں اسے اوقات میں رکھو. اوقات کس چیز کا نام رکھا ہوا ہے؟ بڑا وہ ہے صاحب جس کی صحبت میں بیٹھنے والے خود کو چھوٹا نہ محسوس کریں. ایک بہت بڑا مذہبی اسکالر دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا، تو ایک جاروب جھاڑو دے رہا ہے، بہت بڑی بات سنانے لگا ہوں، اور انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے کہا بیٹا کھانا کھا لو. تو اسے کانوں کا دھوکہ لگا، کام میں مصروف رہا. اس نے پھر کہا بیٹا کھانا کھا لو. ششدر ہوا، کہتا ہے حضرت مجھے کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں بیٹے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کھانا کھا لو. اچھا، اس نے جھاڑو وہیں رکھا اور دوڑ لگا دی. تھوڑی دیر بعد واپس آیا، اس کے ساتھ اس کی بیوی، اس کے بچے تھے. اس نے کہا حضرت کھانا بعد میں کھائیں گے، ہم عیسائی ہیں، ہمیں محمد عربی کا غلام بنا دیجئے. اسلام پہ 3 گھنٹے کا لیکچر نہیں، اس پہ دلائل نہیں، 2 میٹھے بول ہیں کہ بیٹا کھانا کھا لو. خالی دامن ایمان سے بھر رہا ہے، رویے دین دے رہے ہیں، اور ہمارے رویے لوگوں کے دین کے راستے میں رکاوٹ بن گئے. جس سے بھی ملو تو خندہ عید کا دن ہے صاحب. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ عیدگاہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں. جب ایک گزر رہے تو کھلا میدان آیا، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا؟ ایک بچہ ہے جس کے تن پہ پیرہن پھٹا ہے، آنکھیں برس رہی ہیں. حضور گزرے کے قدم رک گئے. فرمایا بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ شاید کہ حضور کو پہچان نہ سکا. عرض کرتا کہ فلاں غزوے میں میرے والد حضور کے ساتھ تھے کہ شہید ہو گئے، میں یتیم ہو گیا، ماں بیوہ ہو گئی، ماں نے دوسرا نکاح کر لیا، ستیلے باپ نے مال پہ قبضہ کیا اور مجھے دھکے دے کے گھر سے نکال دیا. آقا فرماتے کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ محمد تیرے باپ لگے، عائشہ تیری ماں لگے، فاطمہ تیری باجی لگے، علی تیرے چچا لگیں، اور حسن و حسین تیرے ویر لگے. وہ بچہ کہتا ہے اگر یہ سارے رشتے میرے ہیں تو مجھے اور کیا چاہیے؟ حضور اس بچے کو لے کے گھر آئے، اسے کھانا دیا، اسے لباس دیا، پھر انگلی تھامی اور عیدگاہ کی طرف تشریف لے آئے. سرے راہ جب کھلا میدان آیا تو بچے پھٹی نگاہوں سے دیکھ کے کہتے ہو بھائی ابھی تو رو رہے تھے، اب فخر سے کہتا ہے میں بھوکا تھا کھانا ملا، میں ننگا تھا لباس ملا، میں یتیم تھا مجھے ابو جی محمد ملے، عائشہ ماں ملی، فاطمہ بہن ملی، علی چچا ملے، حسن حسین ویر ملے. وہ کہتا ہے میں اب بھی رہوں. یہ دین ہے صاحب، یہ اخلاق ہے. امام رازی ایک یتیم کا تذکرہ کرتے ہیں، جب اس کا والد دنیا سے چلا گیا، ماں کے تن پہ جو قمیض تھی وہ جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی، اور ماں سے کہتے ہیں ماں اجازت دو چچا سے قمیض لے آؤں. ماں نے کہا تو عرب کی روایت سے واقف نہیں، چچا یہ یتیموں کو منہ نہیں لگاتے، عرب کا معاشرہ بڑا بے رحم ہے، دھکے ملیں گے. بچپنے کی معصومیت محبت میں الجھا، کیوں نہیں دے گا، والد کا بھائی ہے، بہت سارے حق ہیں. جب ضد بڑی تو ماں نے رخصت دی. یہ بچہ چچا کے دروازے پر آیا اور اس نے دستک دی، اندر سے چچا نہیں اس کے بیٹے آئے، باتیں کرنے لگا. اچھا اس نے کیا کہا ہوگا کہ چلو باہر کھیلنے، یا کل کا کوئی پروگرام بنانے آیا تھا. وہ کیا کسی مفکر نے کہا تھا کہ غریب کی جوانی جنگل کا پھول اور سردیوں کی چاندنی یوں ہی بیکار جاتی ہے. غریب کو تو جوانی میں بال سنوارنے کا بھی موقع نہیں ملتا، وہ تو بیچارہ عید والے دن بھی آلو چھولے لگا کے بیٹھا ہوتا ہے. غریبوں کی خوشیاں کیا، غریبوں کی عیدیں کہاں. تو یقیناً یہی کہا ہوگا کہ تمہاری چچی کے تن پہ قمیض پھٹی ہے، سوالی بن کے آیا ہوں قمیض دے دو. باتیں ہو رہی تھی کہ چچا آ گیا. اچھا چچا نے بھتیجے کو دیکھا، کیا بچھڑا بھائی یاد آیا، کیا آنکھیں نمناک ہوئیں، کیا دل میں کوئی گداز اترا، کیا شفقت کے بازو پھیلے. نہیں میرے بھائی، اس نے عرب کی روایت کو نہیں توڑا. اس نے یتیم کو دھکا دیتے ہوگا منحوس پلٹ جا، کہیں تیری نحوست کی وجہ سے میرے بچے یتیم نہ ہو جائیں. آپ گینا دل ٹوٹ گیا، آنکھوں سے آنسو بہ نکلے. آقا فرماتے جب یتیم روتا ہے تو اللہ کا عرش بھی کانپ اٹھتا ہے. وہ دکھتا ہوا دل لے کے واپس پلٹا. سرے راہ حضور کے غلام سے ملاقات ہوئی، برستی آنکھیں دیکھی تو کہا پتر تینوں کنے رویا؟ تو اس نے کہا مجھے عرب کی تلخ ہواؤں نے رلا دیا. کہا بیٹے گھبرا نہیں، وہ آ گیا ہے اس دنیا میں جو دکھیوں کے دکھ بانٹتا ہے،
جو بے سہاروں کو سہارا دیتا ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پراؤں کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ کہا میرے نبی حرم میں جلوہ فراز ہیں، بیٹے جو مانگو گے وہ عطا کریں گے۔ یہ گھر آیا تو اترا ہوا چہرہ دیکھا، کہا تجھے منع کیا تھا، کہا ماں تو نے سچ کہا، لیکن سنا ہے ماں اس شہر میں ایک شخصیت ہے سائل کو جھڑکتی نہیں، جو مانگو عطا کرتے ہیں۔ کہا کون ہے؟ کہا زمانہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتا ہے۔ ماں چونک سی جاتی، کہتی نہیں جانے دوں گی۔ کہا ماں کیوں نہیں جانے دو گی؟ کہا سنا ہے اس کے بارے میں جو اس سے ملتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے، دین دھرم کو چھوڑ دیتا ہے۔ کہا قمیض لینی ہے مجھے دے دیں گے، ٹھیک نہیں دیں گے تو لوٹ آؤں گا، وعدہ رہا۔ ماں سے رخصت لی اور یہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مجھے بتائیے گا جب یہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، دیکھیے مانگنے کے کچھ قرینے آداب ہوتے ہیں۔ سائل آپ کے دروازوں پر بھی آتے ہیں، ہمارے دروازوں پر بھی آتے ہیں۔ ہمیں کیا کچھ نہیں کہا جاتا، سیٹھ صاحب، شیخ صاحب، مولانا صاحب، کاروبار کے لیے دعائیں، بچوں کے لیے دعائیں، پھر مٹھی آٹا یا 2 آنے ملتے ہیں۔ اس بچے پہ کچھ تقاضے تھے، یتیمی کا داغ دکھاتا، اپنوں کے رویے بتاتا، پھر آپ کے غلام کی کہانی چھیڑتا۔ میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے بڑے رحیم ہو، بڑے کریم ہو، جو مانگو عطا کرتے ہو۔ اتنا تو اس بچے کا حق بنتا تھا، لیکن اس بچے نے کوئی ایسی بات نہیں کی، بلکہ آگے کہتا جناب والا میں نے آپ کے دین کو قبول نہیں کرنا، میں ایک قمیض کا سوالی بن کے آیا ہوں، میری ماں کے تن پہ جو قمیض ہے وہ جگہ جگہ سے پھٹی ہے، اور قمیض عطا فرما دے، مجھے ایک چادر دے دے۔ حضور ناراض نہیں ہوتے، اس چادر جو ہے اتارتے ہیں اور اس یتیم کو عطا فرما دیتے ہیں، اور پھر یوں بازو پھیلا کے فرمایا آجو بیٹے میں محمد کے سینے سے لگ جاؤ، جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو۔ ایک نصیحت اور فرمائی جابر بن سلیم، فرمایا کسی کو شرمندہ نہ کرنا، اور ہم لوگ قدم قدم پہ کرتے ہیں، ہمارے رویے بڑے تلخ ہیں، ہم قدم قدم پہ ذلیل کرتے ہیں۔ دیکھیں انسان کی فطرت میں بھول جانا ہے، گناہ ہو جاتا ہے انسان سے، اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ جو مرنے سے پہلے آ جائے گا میں اس کے گناہ کو لوح محفوظ سے مٹا دوں گا۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ گناہ چھوڑنے والوں کے لیے وعدہ ہے اللہ کا کہ میں درگزر کروں گا، اس نے وعدہ کیا ہے معاف کرنے کا، لیکن ہم لوگ معاف نہیں کرتے۔ ہمارے رویے دیکھیے جو انسان سے جس بندے کا ماضی اچھا نہ ہو اس کے لیے امتحان ایک نہیں ہوتا، 2 ہوتے۔ ایک ماضی کی کچھ یادیں ہوتی ہیں جو اسے جینے نہیں دیتی، وہ تو بیچارہ کسی کو تبلیغ کر رہا ہو نا گناہ چھوڑنے کے بعد، تو اس کے دوست پرانے مل جائیں تو اس کی تبلیغ کو غیر مؤثر کرتے ہیں، اسے یاد دلاتے ہیں وہ شب بھول کے جب اکٹھے بیٹھ کے شراب پیتے تھے، وہ راتیں بھول کے جب رنڈیوں کے ساتھ گزارتے تھے، اور لوگوں سے کہتے ہیں ہم میں جانتا ہوں اس کا شجرہ نسب یہ کیسا تھا۔ وہ بیچارہ دکھی ہو کے دوستوں کے تانے سے مسجد میں آتا ہے کہ چلو وہاں نیکی کا ماحول ہوگا، وہاں زبانیں شائستہ ہوگی، وہاں جاؤں گا تو مجھے عزت ملے گی۔ لیکن انتہائی معذرت سے کہوں گا گناہ گار گناہ چھوڑ کے برے دوستوں کے رویوں سے نالا ہو کے مسجد میں آیا تو مسجد کے نمازیوں کے رویے بھی بڑے تلخ نکلے۔ تقاضا تھا کہ وہ مسجد کی رونق کا سبب بنا تھا، اس کی پیشانی میں سجدوں کا نور آیا تھا، اس کی آنکھوں پر حیا کے پہرے بیٹھے تھے، کانوں میں قرآن کے نغمے آئے تھے، لبوں پر سونے محمد کے ترانے آئے تھے۔ تقاضا تھا اس کو صف میں کھڑا کرتے، اس کو عزت دیتے، لیکن اس کے قدم جو ہی مسجد میں آئے تو نمازی لوگوں کے رویے کیا تھے؟ لو 100 چوہے کھا کے بلی حج نو چلی، تینوں مسجد آرا کنے وہایا، چور چوری چھوڑ دیتا، ہیرا پھیری نہیں چھوڑتا، جوتے چرانے آئے ہو۔ وہ بھی بیچارہ کہتا اب جاؤں تو کہاں جاؤں، نہ پائے ماندن نہ جائے رفتن، نہ پرانے دوست جینے دیتے، نہ مسجد کے نمازی جینے دیتے۔ یہ ہیں ہمارے رویے، اور میرے نبی جو شخص ابھی ایمان لایا ہے اس کو نصیحت فرمائی کسی کو شرمندہ نہیں کرنا، اور ہم قدم قدم پہ کرتے۔ اور یار وہ اتنا رحیم اتنا کریم ہے، انسان کتنا ہی بڑا مجرم کیوں نہ ہو، بس ہاتھ جوڑ کے کہے نا یا اللہ آج کے بعد نہیں کروں گا، تو وہ رحمت کی برکھا برساتا ہے۔ اس کا وعدہ ہے مرنے سے پہلے جو آ جائے گا، دیکھیے سورج ابھی مغرب سے طلوع نہیں ہوا، توبہ کا در کھلا ہے، مرنے سے پہلے آنے والے کے لیے وعدہ ہے۔ 100 بندوں کا قاتل بھی آتا ہے تو اللہ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ جب اللہ معاف کر دیتا تو یہ عادت ہمیں بھی اپنانی چاہیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون آئی اور عرض کر دی طہرنی یا رسول اللہ، 4 دفعہ کہا آقا پاک کیجئے۔ بہت بڑا گناہ اس سے سرزد ہوا، شادی شدہ تھی، اس سے زنا کا ارتکاب ہوا، پیٹ میں بچہ تھا۔
فرمایا گناہ تو نے کیا ہے، سزا بھی تیرے لیے، اس بچے کا کوئی قصور نہیں. اس کو مہلت دے دی گئی. اس نے بچے کو جنم دیا، 2 سال دودھ پلایا، 2.5 سال بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی. اس کو سنگسار کیا گیا، خود حضور نے جنازہ پڑھا. حضرت عمر نے عرض کیا حضور یہ بڑی بدکار عورت تھی. تو میرے نبی فرماتے عمر اس خاتون نے ایسی سچی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ کا 10واں حصہ اہل مدینہ میں بانٹ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے. وہ معاف کر کے راضی ہوتا ہے. سری سکتی فرماتے میں گزر رہا تھا تو میں نے سر راہ کیا دیکھا، ایک شرابی گندی نالی میں منہ اللہ اللہ زبان سے کر رہا تھا. فرماتے مجھے رحم آیا، میں نے اس کا گندا چہرہ پانی سے دھویا، کان میں اتنا کہہ کے گزر گیا، وہ بندے خدا ناپاک منہ سے اس پاک ذات کا نام لے رہے ہو. سری سکتی فرماتے میں اگلے دن نماز تہجد کے لیے مسجد میں گیا اور میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں، کل جو شراب کے نشے میں گندی نالی میں پڑا تھا آج وہ مجھ سے پہلے مصلی پہ کھڑا ہے. فرماتے میں بڑا حیران ہوں اور اللہ سے کہا مالک یہ تو بہت بڑا شرابی تھا. تو حاطف سے آواز آئی سری سکتی تو نے ہماری خاطر اس کا منہ دھویا تھا، ہم نے تیری خاطر اس کا دل دھو دیا. علامہ سعدی لکھتے ہیں شارح مسلم مفسر قرآن، آپ فرماتے ایک بوڑھا ہر سال حج کے لیے جاتا تھا. ایک دفعہ کسی جوان کو ساتھ جانے کا اتفاق ہوا. اللہ کے گھر میں پہنچے تو بوڑھے نے لبیک کہا تو حاطف سے آواز آئی لا لبیک، بوڑھے تیرا کوئی حج نہیں. جو ساتھ نوجوان تھا وہ چونک سا گیا. اس نے کہا بابا جی یہ آواز نہیں سنی؟ کہا بیٹے یہ آواز میں 70 سال سے سن رہا ہوں. وہ جوان کہتا پھر بھی آتے ہو؟ اب کلیجہ پھٹنے لگا. رو کے کہا بتا بیٹے اس در کے علاوہ کوئی در ہے جہاں جا کے دامن پھیلاؤں؟ بس اتنا کہنا تھا کہ رحمت خدا بندی جوش میں آئی. حاطف سے آواز آتی ہے کہ جا بوڑھے ہم نے تیرے 70 کے 70 حج قبول فرما لی ہے. آنے والوں کے لیے وعدہ ہے جوانوں، مرنے سے پہلے توبہ کے اتھرو بہانے والوں کے لیے وعدہ ہے کہ میں معاف کر دوں گا. میں ایک واقعہ اکثر بیان کرتا ہوں. وہ بنی اسرائیل کا جوان جس کا نام کفل ہے، اور کفل کسی شریف آدمی کا نام نہیں، بہت بڑا بدماش ہے. اس کی بدماشی کیا تھی؟ وہ غریبوں کی بیٹیوں کو لوٹتا تھا. ایک دفعہ اس نے 60 دینار میں کسی مجبور بیٹی کو خریدا. خلوت میں اس کے پاس گیا، دیکھا تو وہ رو رہی تھی. کفل سمجھتا تھا میرے پہلو میں آنے والی ہر بیٹی بغیرت ہوتی ہے، لیکن یہاں برستے آنسو دیکھے تو رونے جو ہے نا وہ رک گیا. اس نے کہا کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا کفل میں شوق سے نہیں آئی، مجھے غربت مجھے بھوک تیرے تک کھینچ لائی ہے. یہاں رک کر کے ایک جملہ عرض کروں گا، جب مالدار جب سرمایہ دار لوگ غریبوں کا حق نہیں نہ دیتے تو پھر غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں. یہ ڈائمنڈ منڈیاں، یہ بازار حسن، یہ کوٹھے، یہ کنجریاں اس وقت بنتی جب ہم ان کا حق نہیں دیتے. آج بڑے فخر سے لوگوں کو بتاتے بہت بڑے جگیردار ہیں، بہت بڑے زمیندار ہیں، تجوریاں خزانوں سے بھری ہیں، ان کے ہم نے منہ بھی کھولے ہیں، پیسہ پانی کی طرح بہاتے ہیں، اور معاشرے میں ہم دریا دل مشہور ہیں. لیکن دولت کہاں لٹاتے ہیں؟ جہاں نفس کو ہضم ملتا ہے. میرا تعلق ایک دیہات سے ہے. ہمارے دیہاتوں میں میلے ٹھیلے کا ماحول ہوتا ہے. کتوں کی لڑائی آئی تو 50,000 وہاں دیا، کرکٹ میچ آیا تو 1,00,000 کا انعام وہاں دیا. جہاں نفس کو ہضم ملا دولت کا منہ وہاں کھولا. جہاں دولت لٹانے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس کی رحمتیں برستی ہیں، وہاں ہم نے غفلت کی پٹی باندھ لی. وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ دیکھا ہے میں نے شہر میں کوڑے کے ڈھیر پر 2 بچے لڑ رہے تھے فقط ایک بیر پر، فصلوں کو کاٹتے کچھ ٹوٹی چوڑیاں، کچھ بک گئی ہیں دوستو گندم کے سیر پر. گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بیٹی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی. اور محسن نقوی کہتا ہے محسن یہ غریب لوگ بھی تنکوں کا ڈھیر ہوا کرتے ہیں، کبھی پانی میں بہ گئے تو کبھی ملبے میں دب گئے. اور اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے تو ان لوگوں پہ لٹاؤ. لیکن ہم نے دولت وہاں دی جہاں نفس کو ہضم ملتا ہے. ہمارے گجرانوالا دھلا چوک پہ ایک بوڑھا دن دہاڑے آٹے کا تھیلا اٹھا کے دوڑ لگاتا ہے. 2 قدم چلا، لوگوں نے پکڑا، بڑا مارا. بعد میں سوال کیا بوڑھے جرت کیوں کی؟ دولت تو یہاں دینی چاہیے نا، مجبوروں پہ لٹانی چاہیے تھی نا. اس نے برستے آنسو تھے اور کہتا کہ 1 ہفتہ ہو گیا اس چوک میں آ کے کھڑا ہوتا ہوں اور لوگ مجھے بوڑھا سمجھ کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. روزانہ بچوں سے وعدہ کرتا ہوں آج مزدوری ملے گی آٹا لاؤں گا. آج پکا وعدہ تھا لیکن وہ بھی بے وفا نہ ہوا تو چوری پہ آمادہ ہوا. کاش کے دولت لٹانے کا مزاج بدل جاتا، ہجڑوں پہ نہ لٹاتے، کتوں کی لڑائی پہ نہ لٹاتے، ان مجبوروں پہ لٹاتے. اچھا وہ اگر بوڑھا مر جاتا نا غربت کی زندگی تو پھر محلے سے بڑے سخی نکلنے تھے. جی کفن کا انتظام میری طرف سے، ناراض نہیں ہونا صاحب. جب زندہ تھا پیوند لگے کپڑے پہنتا تھا، اس وقت وہ سخی کہاں گئے تھے؟ آج چٹا لباس لے کے آگے. پھر محلے سے اور لوگ بھی نظر آتے ہیں، جی کل 10واں 40ویں کی روٹی ہماری طرف سے. اللہ یہ روٹیاں ہمارے منہوں پہ مارے گا.
جب بچے چیختے تھے بھوک کی وجہ سے، باپ سے مطالبہ کرتے تھے ابا بھوک لگی ہے روٹی دو، اس وقت یہ ہمسائے کہاں تھے؟ آج دیگے لے کے آ گئے۔ آپ نے کبھی دیکھا نا جب جنازہ اٹھتا ہے نا، جو سب سے اینڈ پہ ہوتا ہے نا اس کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ میں چارپائی کو کندھا دوں، 40 قدم چلا، صغیرہ گناہ معاف ہوئے، ساتھ ساتھ چلا، اہل محلہ کو، اہل جو ہے وہ خاندان کو پتہ چل جائے کہ میں یہاں آیا ہوں، اور آج مرنے کے بعد کندھا دینے آگے، کاش کے زندگی میں اسے کندھا دیا ہوتا، کاش کے زندوں کو سہارا دیا ہوتا، اللہ صغیرہ نہیں، اللہ آپ کے کبیرہ گناہ معاف فرماتا۔ لیکن ہم لوگ دکھلاوے کے لوگ ہیں۔ اس بیٹی کی آنکھوں میں آنسو تھے، کفل نے کہا کیوں روتی ہو؟ کہا بھوک لے آئی ہے۔ یہ ایک جملہ کفل کی ہدایت کا سبب بنا، دل کے آئینے پہ چوٹ لگی، کفل رونے لگا، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے بہن معاف کر دے، تو جس عزت سے آئی ہے اسی عزت سے واپس گھر چلی جا، اور میرے لیے دعا کر کے، میں بڑا ہی کتا انسان ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ وہ بیٹی گھر چلی گئی، ادھر تقدیر کا قلم چل گیا۔ اسی رات کفل کو موت آ گئی۔ صبح ہوئی تو زمانے نے کفل کی دیوار پہ یہ لکھا ہوا پڑا تھا کہ اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے۔ اس کی عادت ہے بھائی معاف کرنے کی، یہ عادت آپ بھی اپناؤ۔ میرے رسول فرماتے کسی کو شرمندہ نہ کرنا۔ میں آپ کو مسجد کے ماحول سے آپ کو گھروں کا ماحول بتانا چاہوں گا، اور 10 منٹ میں گفتگو سمیٹ لیتا ہوں۔ ہمارے گھروں کا ماحول بھی بڑا تلخ ہے۔ مسجد میں تو گئے تو نمازی جینے نہ دیے، آپ گھروں کا ماحول دیکھو اور قدم قدم پر شرمندگی ہے، اور بالخصوص یہ جو سسرال کا معاشرہ ہے یہ تو انتہائی ظالم معاشرہ ہے۔ میں نے کیمبرج یونیورسٹی کی ریسرچ پڑھی ہے، وہ کہتے ہیں 60% بچیاں سسرالی رویوں کی وجہ سے دکھی ہیں۔ اگر بہو سے چینی کا کپ ٹوٹ جائے نا تو ساس کہتی گھر سے لائی ہوتی تو تجھے قدر ہوتی، جو ماں نے دیے ہیں وہ استعمال کرو۔ کسی بات پہ نزاع ہو نا، جھگڑا ہو جائے تو ہم کہتے ہیں بلاؤ اس کے پچھلوں کو، بوڑھے ماں باپ سامنے بیٹھے ہیں اور تڑ تڑ زبان چل رہی ہے، یہ سکھا کے بھیجا۔ چلو جی میں کہتا ہوں وہ گھر کی لاڈلی تھی، تربیت میں کچھ کمی رہ گئی، انہوں نے تو کچھ بھی نہیں سکھایا۔ آپ کو کسی نے یہ نہیں سکھایا کہ گھر میں آئے ہوئے مہمان سے بات کس لہجے میں کرتے، اور پھر وہ بوڑھے سر سے پگڑیاں اتارتے پاؤں میں رکھتے ہیں، ماں چادر اتار کے پاؤں میں رکھتی، ہاتھ جوڑ کے کہتے چلو جی سانو معاف کر دو، اور آگے سے جو رونق برا لہجہ آتا ہے یہ آخری بار ہے، آئندہ ہوا تو اس کو اپنے گھر میں رکھنا۔ اور پھر وہ بیٹی کے آگے بھی جا کے ہاتھ جوڑتے ہیں، بیٹے سرخ جوڑا پہن کے آئے تھے، سفید پہن کے قبروں میں چلے جانا۔ وہ بیٹی بھی کہتے ہیں یہ کیسے ماں باپ ہے، کبھی تو میں گھر کی رونق تھی، کبھی تو میں جگر کا ٹکڑا تھا، اور آج یہ مجھے مرنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ ان کے پاس میرے لیے رہنے کے لیے ایک چارپائی نہیں، کھانے کے لیے 2 وقت کا کھانا نہیں، یہ کیسے ماں باپ؟ خود بھی رسوا ہوئے، میں بھی رسوا ہوئی۔ وہ بیٹی کو بتاتے ہیں بیٹے طلاق یافتہ بیٹی کو معاشرہ قبول نہیں کرتا، کیونکہ ہم لوگ کہتے ہیں ضرور اس میں کوئی نہ کوئی غلطی ہوگی، اور کبھی اس کمینے سے بھی پوچھا جس نے طلاق دی ہے؟ لوگ ہمارے پاس مسائل لاتے ہیں، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاق دی جاتی ہے، اور میرا تجزیہ میاں بیوی کی کم لڑائی ہوتی ہے، یہ 7 جو ہمارے وابستہ رشتے ہیں یہ گھر نہیں بسنے دیتے۔ بہت سارے مسائل میاں بیوی کا جھگڑا نہیں ہوتا، بہت کم ایسا ہوا ہے 1% ہوتا ہے میاں بیوی کا جھگڑا ہو، ورنہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چھوٹی چھوٹی باتیں نوٹ کروائی جاتی۔ رات جو نا دیکھو اٹھی کس وقت ہے، اس نے برتن کس کے دھوئے ہیں، کس طرح دھوئے ہیں، یہ ابھی تک سوئی ہوئی ہے۔ اور خدا کے بندو انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو جانے دینا چاہیے۔ ماں باپ کہتے ہیں طلاق یافتہ بیٹی کو ہمارا معاشرہ قبول، اور پھر وہ یہ بھی کہہ کے جاتے بیٹے اگر تو طلاق لے کے آ گئی نا، تیری 2 چھوٹی بہنیں ابھی گھر میں بیٹھی، ان کا رشتہ کوئی قبول نہیں کرے گا۔ ساری زندگی دکھ سہتی رہتی ہے، مارے کھاتی رہتی ہے، لیکن اپنے ماں باپ کو دکھ ہی نہیں ہونے دیتی۔ کبھی کوئی چوٹ ماں باپ دیکھ لیں تو وہ کہتے سیڑھیوں سے گری ہو، بہانہ لگا دیتی ہے۔ اور کچھ بیٹیاں ایسی بھی ہیں، اور اس بات کو میں نے بڑے بڑے علمی خاندانوں میں بھی یہ جہالت دیکھی ہے، اگر کاروبار میں کچھ نقصان ہو جائے نا، دیکھیں نشیب و فراز زندگی کا حصہ ہے، کبھی معیشت آسمان کو چھو رہی ہوتی، کبھی ایک وقت کا نہیں ہوتا۔ بہو گھر میں آئی ہے، نقصان ہوا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ منحوس ثابت ہوئی ہے، اور بیٹے سے باقاعدہ تقاضا کیا جاتا ہے اس کو طلاق دے کے فارغ کرو، اور کئی بیٹیاں اس وجہ سے انہیں طلاق دی گئی ہے، ان کی معیشت تباہ ہوئی ہے۔ اور کچھ بیٹیاں ایسی بھی دکھی ہیں بھائی، میں معذرت سے کہوں گا، جن کے بھائی شرابی ہیں، کچھ بیٹیاں ایسی بھی دکھی جن کے باپ شرابی ہیں۔ سسرال سے تو دکھ ملتے ہیں لیکن یہ تانا بھی سہتی ہیں،
ساری زندگی شرابی کی بیٹی کہلاتی ہے، ساری زندگی شرابی کی بہن کہلاتی ہے. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اس مجمع میں اگر کوئی بھائی شرابی ہے تو خدا کے لیے اپنی بہنوں کے حال پہ رحم کرو. اس مجمع میں اگر کوئی باپ شرابی ہے تو میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اپنی بیٹیوں کے حال پہ رحم کرو. سسرال والے نہیں جینے دیتے یار، اور یہ وہ کام ہے جس سے تمہارا اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، تمہارا رسول بھی ناراض ہوتا ہے. اور کچھ بیٹیاں ایسی بھی دکھی جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی. اور یار اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے نا، اس کی مرضی ہے، وہ امتحان میں ڈال دے. اگر اولاد نہ ہو تو بیٹیاں فارغ ہوتی ہیں. اور کچھ بیٹیاں ایسی جن کے ہاں بچیاں ہوں تو ہم وہ بھی نہیں قبول کرتے. اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی دی اور میرے ساتھ والے کمرے سے ہاسپٹل میں تھے، رونے کی آواز آئی تو میں نے ماں جی سے کہا دیکھیے اللہ خیر کرے، ماں چل بسی یا بچے کو کچھ ہوا ہے. انہوں نے واپس آ کے بتایا جی چوتھی بیٹی ہوئی ہے. اوے ہم تو ایک انگلی بھی نہیں بنا سکتے بھائی، بیٹیاں ہوں تو پھر بھی نہیں جینے دیتے. میں آج تک اس بڑھیا کو نہیں بھول سکا. ایک فیصلہ تھا، میں بھی وہاں موجود تھا، کسی بات پہ وہ جھگڑا تھا. میں نے کہا کوئی اتنی بڑی بات نہیں، آپ معاف کر دے. اس بڑھیا نے پاؤں سے جوتا اتارا اور اس کے بھائی کے منہ پہ پھینکا اور کیا کہا جتی پوری آئی نہ آئی تو لا کے سڑ چھڑی. یہ کوئی مرد بات کرتا تو بات کچھ اور تھی، وہ بھی تو جہالت تھی. لیکن ایک عورت کے بارے میں کہے جتی پوری آئی نہ آئی تو لا کے سڑ چھڑی، وہ بھی تو پھر کسی کا پاؤں کا جوتا ہے. اس کے گھر میں بھی تو بیٹیاں ہیں نا. ایک بات یاد رکھیے گا جوانوں، میاں بیوی اور تیسرا اللہ، جب تک یہ تین ہوتے ہیں گھر نہیں برباد ہوتے. ہماری زندگی میں جب کوئی چوتھا بندہ آتا ہے تو گھر برباد ہو جاتے ہیں. مجھے ایک دوست کہتا ہے میرا فیصلہ میرے بہنوئی کریں گے، میری بڑی ہمشیرہ کریں گی. میں نے کہا بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں، بہنوئی بھی عزت کی جگہ پہ ہے. لیکن میرا آپ سے سوال ہے، کیا آپ کے منہ میں دودھ کے دانت ہے؟ کیا ابھی تک فیڈر پیتے ہو یار؟ فیصلہ کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے؟ اور کمرے کی آواز کو کیوں باہر جانے دیتے ہم؟ دیکھیں میرے رسول فرماتے اگر عورت کی کچھ باتیں تمہیں اچھی نہیں نہ لگتی، کچھ اچھی ہیں، فرمایا انہیں دیکھ کے درگزر کر دیا کرو. دیکھیں بھول چوک تو ہو ہی جاتی ہے نا، لیکن ہم کہتے ہیں بلائے پچھلے اور اس کو ساتھ بھیج دیں. عزت دینے کا مزاج پیدا کرو. دیکھیے ہماری آرزو ہوتی ہے نا ہمیں بیوی وہ ملے جو خدمت گزار ہو، ہمیں بیوی وہ ملے جو میرے سارے کام کرنے والی ہو، خوبصورت ہو، اس کے اندر یہ خوبیاں ہو. تو یہ خوبیاں ہمیں بھی اپنے اندر اپنانی چاہیے. اچھا ہمیں بھی تو بننا چاہیے نا. ہم صرف عزت مانگ کے عزت دیتے نہیں ہیں. تو فرمایا کسی کو شرمندہ نہ کرنا. آخری بات گفتگو سمیٹ لیتا ہوں. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں صحابہ نماز کے لیے کھڑے، جماعت کا ٹائم ہے. ایک صحابی کی ہوا خارج ہو گئی، اٹھ کے جانے لگے وضو بنانے کے لیے. ظاہر ہے صف سے باہر نکلتے تو نمایاں ہوتے، شرمندہ ہوتے، سبکی محسوس کرتے. ابھی اٹھنا ہی چاہ رہے تھے. اس بات سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. ابھی اٹھنے ہی لگے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. عرض کرتے حضور اگر اجازت ہو تو ہم سب جا کے وضو بنائیں. اب کیا خبر کہ کس کی ہوا خارج ہوئی ہے، شرمندہ ہی نہیں ہونے دیا. لیکن ہم موقع جانے ہی نہیں دیتے. آج وعدہ کرو یار کہ آج کے بعد ہم کسی کو شرمندہ. دیکھیے ہماری بیٹیاں بھی کسی کے ہاں گئی ہیں. یہ بھی ہماری آرزو ہوتی ہے نا کہ ہمارا داماد اچھا ہو. تو اپنے بچوں کو بھی یہ نصیحت کرو، بیٹا یہ بھی کسی کے گھر کی رونق ہے، یہ بھی کسی کے جگر کا ٹکڑا ہے. تو اصل گھر کی مالکن تو جو گھر میں آ جائے وہ ہوتی ہے. اس کی رائے کو مقدم جاننا چاہیے، اسے عزت دینی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا عمل کی توفیق دے. اور میں انتہائی ممنون ہوں، شکر گزار ہوں حاجی صاحب کا جن کی دعوت پہ میں یہاں حاضر ہوا. اللہ تعالیٰ جناب کی محبتیں سلامت رکھے، آنے والوں کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے.